कोविड-19 का सिलसिला अमेरिका में शुरू हुआ था तो सबसे पहले दुनिया न्यूज ने यहाँ से गुफ्तगू की थी और बहुत मुफीद मशवरे लिए थे और जो कुछ उन्होंने कहा वो चीजें सही साबित हुई। और क्योंकि अब पाकिस्तान में जो हालात हैं उस हवाले से हमने दोबारा इनसे राब्ता किया है, इसलिए कि इनकी जो अक्सरियत पेशेंट है वो पाकिस्तानियों की है। कई दहाइयों से ये प्रैक्टिस कर रही हैं और हजारों की तादाद में मरीज हैं और उसमें हजारों की तादाद में लोग कोरोना का शिकार हुए। इस लिहाज से डॉक्टर बतूल का एक्सपीरियंस बहुत और ज्यादा अहमियत इख्तियार कर जाता है कि ये जाती तौर पे भी इनके भाई आईसीयू तक गए जो खुद डॉक्टर हैं। डॉक्टर बतूल को ये कोरोना का मर्ज लाहक हुआ और उसके साथ साथ मैं उनका एक मरीज बैठा हूं जो इनसे एडवाइस लेता रहा कोरोना पे। तो हम अपनी पर्सनल गुफ्तगू भी शेयर करेंगे और दूसरी ये कि जो कुछ आजकल चल रहा है इसको पाकिस्तान और अमेरिका से किस तरह रिलेट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमने जो पिछली मतलब गुफ्तगू की थी उसमें जो आपने बताया था वो ठीक हुआ, वो उसी तरह हुआ। और अब जो पाकिस्तान में सूरत हाल है इस वक्त आप किस तरह देखती हैं और क्या मशवरा देंगे पाकिस्तानियों को कि वहां एक खौफ की भी लहर फैली हुई है और एक साजिशी थ्योरी की भी? लास्ट टाइम मैंने बात की थी, मेरी सिर्फ एक नजर थी, एक मेरी पहुंच थी, मेरा एक नॉलेज था और एक मेरा तजुर्बा था। लेकिन अब उस तजुर्बे में मेरा जो नॉलेज है उसके साथ अब मैं इस पूरे तजुर्बे को भी शामिल कर रही हूँ और ये बताना चाहती हूँ दोबारा कि न्यूयॉर्क में भी 80 से 85% लोग ठीक हो गए थे। ज्यादातर लोगों को हल्की या दरमियानी किस्म की बीमारी हुई थी, शदीद बीमारी वाले लोग बहुत कम थे। और पाकिस्तान के जो हमारे अवाम है उनको भी मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि एक वहां पर दो किस्म की चीजें हैं। एक तो कुछ लोग हैं जो कि कहते हैं कि जो कोरोना कुछ है ही नहीं, तो इस बात ये बहुत गलत बात है। कोरोना एक बीमारी है, बिसाइड इसके कि वो साजिश है, कोई वायरल जंग है, इसको हम हटाकर कतई नजर ये एक बीमारी है और ये बीमारी ने न्यूयॉर्क में जिस तरह बहुत सारे लोगों को मुतासिर किया वो पाकिस्तान में भी अब मुतासिर करे। लेकिन इसके साथ ये बात है कि हम अपने आप को स्ट्रांग रखें, अपने आप को मजबूत रखें, अल्लाह पर यकीन रखें और जो एहतियाती तदाबीर हम कर सकते हैं। अच्छा, उसमें अभी आपके एक मजमून में देख रहा था कि आपने इसकी 3 अक़साम बताई हैं, वो क्या हैं? हल्की बीमारी के जो अलामात हैं वो ये कि उनको 99.5 से लेके 100 तक का बुखार होगा, थोड़ी बहुत खांसी हो जाएगी और ज्यादा जो है ना उनको जिस्म में कमजोरी, ये एक बहुत बड़ी चीज है कि कमजोरी बहुत ज्यादा होती है, इतनी शदीद होती है कि उठा भी नहीं जाता, खाने को बिल्कुल दिल नहीं चाहता और जो सूंघने की हिस्सा है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। ये जो होती है हल्की बीमारी है। जो दरमियानी बीमारी है उसके अंदर फिर 100.2 से लेके 100.5 ऐसे बुखार होगा, ज्यादा जिस्म में दर्द होगा, कमजोरी बहुत होगी, जिस्म बहुत ज्यादा दुखेगा, सर दुखेगा, सूंघने की हिस्सा बिल्कुल खत्म हो जाएगी और इन लोगों को फिर डायरिया भी होता है। लेकिन सांस का जो मामला होता है वो इनका बहुत हल्का होता है, यानी कि लगेगा कि सांस रुक रही है, थोड़ी कमी महसूस हो रही है, लेकिन दमा जैसी अलामत नहीं होती। जो शदीद है उसके अंदर शुरू से 100.2, 100.3, 100.4, 102, 104 तक का बुखार जाता है और वो बहुत ज्यादा जैसे इंसान को बहुत कमजोर भी करता है, खाने पीने को बिल्कुल दिल नहीं चाहता, शदीद कमजोरी होती और सांस रुकने की भी जो है ना वो अलामत जो होती हैं वो शुरू हो जाती हैं, उससे इंसान बहुत ज्यादा कमजोरी फील करता है। मैंने शुरू की और तीनों के लिए दवाएं जो बताई हैं वो ये बताई हैं इलाज के लिए कि जो पैरासीटामोल या पेनाडोल जो मिलती है, जो यहाँ की टाइलेनॉल है, उसकी जो है ना 1.5 गोली यानी 500 मिलीग्राम अगर है तो उसकी 1.5 गोली और अगर वो 250 की मिलती है तो तकरीबन 3 गोली जो है वो 6 घंटे से खाएं। और जिथ्रोमैक्स जो एजिथ्रोमाइसिन के नाम से मिलती है 250 मिलीग्राम की, पहले दिन 2 गोली और उसके बाद बाकी के 4 दिन में 1-1 गोली वो खाई जाए। अब मैं शदीद की तरफ आती हूँ, ये उसका इलाज है जो कि हल्की और दरमियानी। शदीद के लिए जो है ना जो सबसे ज्यादा अहम चीज है वो ये कि एक तो ये कि अपने सांस को मेंटेन रखें। सांस को मेंटेन रखने के लिए बैठने और या खड़े होने से या सीधे लेटने से फायदा नहीं होता, उल्टे लेटने से फायदा होता है। तो जो लोगों को भी सांस में अपनी तकलीफ महसूस हो रही है वो उल्टे लेटें। उल्टे लेटने से आपके लंग को स्पेस मिलती है और वो खुल जाते हैं। और इसके साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि जब अमेरिका में ये अलामत हुई शदीद वाली तो हम डॉक्टर्स को खुद कुछ नहीं पता था कि हम कौन सी दवा दें, क्या करें। लेकिन अब जब हम एक तजुर्बे से गुजर चुके तो वहां पर एक दवा मिलती है जिसको हम प्रेडनिसोन कहते हैं, जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। एंटी इन्फ्लेमेटरी टैबलेट होती हैं, बहुत आराम से मिल जाती हैं। 20 मिलीग्राम की गोली सुबह शाम 10 दिन तक खा सकते हैं। और जो लोगों का मैदा कमजोर है वो सिर्फ 5 दिन तक खाएं, उसके बाद उसकी डोज को कम कर दें। और इसके अलावा एक वहां पर इनहेलर मिलता है जिसको हम यहाँ पर वेंटोलिन कहते हैं, वहां पे एल्बिट्रॉल के नाम से मिलता है, जो दमे के लोग अक्सर मुंह में यूज करते हैं, वो भी यूज किया जा सकता है।
اس کے 2 پف جو ہے نا منہ میں 6 گھنٹے سے مارے. تو یہ چیزیں, اور زیتھرومیکس کا کورس جب آپ 1 ہفتے پہلے کر چکے ہیں تو ایک دفعہ اور ریپیٹ کر سکتے ہیں, جو ایزیتھرومائسین میں کہہ رہی ہوں. تو اگر یہ چیزیں کریں گے تو اس سے بہت فائدہ ہوگا. یہ درمیان کے پیشنٹس کی بات شدید کا بتائیں, وینٹیلیٹر پہ چلے جاتے ہیں تو وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. جی, تو میں یہی بات بتا رہی ہوں کہ جتنا بھی گھر میں اگر مینٹین کر سکیں اور دیکھیں کہ بہت زیادہ سانس نہیں پھول رہا, بہت زیادہ تکلیف نہیں ہو رہی, بہت زیادہ درمیانی قسم کی سانس پھولنے کی پرابلم ہو رہی ہے, تو یہ دواؤں سے. آپ نے ایک مضمون میں جو لکھا تھا اس میں لکھا تھا کہ آپ نے کہ ٹیسٹ بھی اتنا ضروری نہیں ہے, ٹیسٹ نہ کروائیں جن کو علامات ہیں, تو وہ آپ نے کیوں بھیجی؟ اس پہ اعتراض بھی ہوا ہے, اس پہ کسی نے اعتراض بھی اٹھایا لوگوں نے کہ ٹیسٹ کیوں نہ کروائیں. دیکھیے, ٹیسٹ کی میں جو بات اس وقت بھی میں نے آپ سے کہا تھا جب امریکہ میں ہو رہا تھا, صرف میں نے نہیں کہا تھا, پوری گورنمنٹ کی, امریکن گورنمنٹ کی یہ اسٹریٹجی رہی کہ زیادہ ٹیسٹ مت کراؤ, کیونکہ جتنا ٹیسٹ کروا رہے تھے ان سے زیادہ لوگوں کو پھیل رہا تھا. جو ہم ڈاکٹرز تھے اور ارجنٹ کیئرس وغیرہ تھے وہ اس بات کو اوائڈ کر رہے تھے, اور اوائڈ کرنے سے کیا ہو رہا تھا, یہ فائدہ ہو رہا تھا کہ جو سمٹمیٹک ٹریٹمنٹ جو ہے نا وہ زیادہ دی جا رہی تھی, سمٹمز کے لحاظ سے ڈیل کیا جا رہا تھا, کیونکہ ہر آدمی نہ تو ٹیسٹ کروا سکتا تھا, نہ ہاسپٹل پہنچ سکتا تھا, نہ ارجنٹ کیئر پہنچ سکتا تھا. اگر فرض کریں کہ 50 لوگ ارجنٹ کیئر میں یہ لائن لگا کے کھڑے ہو جائیں کہ ہمیں ٹیسٹ کرانا ہے صرف, تو اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے. لیکن ڈاکٹرز اگر سمٹمز کو دیکھ کے علاج کر لیں تو چاہے ٹیسٹ پازیٹیو آئے یا نیگیٹو آئے, وہ بیماری تو ختم ہونی ہے, علاج سے ختم ہونی ہے. اور جو دوائیں ہیں ان کی وہ بھی ایسی نہیں ہے کہ کوئی بہت ایکسٹرا آرڈنری دوائیں ہیں, وہ جرنل دوائیں ہیں جو کسی دوسرے بیماری کے لوگوں کو بھی دی جاتی ہیں. تو اگر ان کو استعمال کر لیا جائے ٹیسٹ کرے بغیر تو کوئی نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہی ہوتا ہے. اس کے کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں ان دواؤں کے بہت زیادہ. تو یہ دوائیں ہم نے جو ہے نا ہر کسی کو دیں, بغیر ٹیسٹوں کے دیں, اور لوگ جو ہے نا اس سے شفا ہوئی. تو میرا یہی مشورہ ہے کہ وہاں پر پاکستان میں جو حالات ہیں, ایک تو جب جا کر لوگ کراؤڈ کریں گے ٹیسٹنگ کے لیے اور پھر افورڈ نہیں کر سکیں گے, اور اگر پازیٹیو آ جائے گا تو مجھے نہیں پتا کہ وہاں پر ڈاکٹر سے ریچ کرنے کی کتنی سہولتیں, تو پریشانی اور مشکل زیادہ ہوگی, اور لوگ بہت سے خوف کا ہی شکار ہو کر اپنی امیونٹی کو کم کر کے زیادہ بیماری کا شکار. دوسری چیز یہ بتائیے کہ جس طرح مطلب میں آپ کا ایک مریض تھا اور پیشنٹ تھا, مجھے جب بھی آپ سے بات کر کے ایک اطمینان ہوتا تھا, تو یہ کتنا اہم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر سے گفتگو, اور اس کے بعد کیا پاکستانی ڈاکٹرز اس بات پہ اتنا کر سکتے ہیں, ان کے لیے کیا مشورہ ہوگا؟ اب یہاں پر یہ پرابلم آئی اور ہمیں جو ہے لاک ڈاؤن کا فیز سے گزرنا پڑا, تو ہم سب ڈاکٹرز نے جو ہے نا ٹیلی میڈیسن کری تھی. اور ٹیلی میڈیسن میں یہی ہوتا ہے کہ ہم فون کرتے تھے اپنے مریضوں کو اور ان سے بات کر کے پھر ہم ان کو مشورے دیتے تھے. تو اگر وہاں کے ڈاکٹر بھی یہی کریں تو یہ ایک بہت ہی اجر عظیم کا باعث بنے گا, اور ان کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ ان کا اجر عطا فرمائے گا. اس وقت ریلی تمام ڈاکٹرز کو فرنٹ لائن پہ اسی طرح کھڑے ہونے کی ضرورت ہے جس طرح امریکہ میں ہوا تھا کہ جو ہاسپٹلس وغیرہ میں تھے, نرسز تھے, ڈاکٹرز تھے, انہوں نے آنا نہیں چھوڑا, انہوں نے جابیں نہیں چھوڑی, وہ کنٹینیوس آتے رہے. اسی طرح جو ڈاکٹرز اپنے خدمت کے جذبے سے سرشار تھے, انہوں نے کلینکس آنا نہیں چھوڑا, اور کلینکس ہم پیشنٹس کو, اگر کوئی پیشنٹ نہیں بھی آ رہا تھا, ہم فونوں پہ کالیں کر کر ان سے بات کر کے ان کو مشورے دے رہے تھے, ان کے سمٹمس سن رہے تھے, ان کی دوائیں ہم جو ہے نا فارمیسی میں لکھا رہے تھے. تو اگر یہی چیزیں وہاں کے ڈاکٹر بھی کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ اس وبا سے لڑنے کی جو ایک کمبائن ایفرٹ ہوتی ہے, یعنی کہ مریض اور ڈاکٹر کی جو ملی جلی جو ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے, اللہ اس میں ضرور برکت عطا فرمائے گا اور شفا عطا فرمائے گا. پرسنل ایکسپیرینس آپ کس طرح شیئر کریں گے؟ آپ کے سگے بھائی آئی سی یو تک گئے, آپ خود ہزاروں پیشنٹس کو دیکھ چکی ہیں, اور انکلوڈنگ مائی سیلف, اور اس میں پھر آپ خود شکار ہوئی کورونا کا, تو کیا ایک سیٹسفیکشن ہے, کیا میسج ہے؟ میرے بھائی بالکل ارلی فیز میں گئے تھے, جہاں پر جیسے کرونا کا نام سن کے ایسا لگتا تھا بس سب موت کے منہ میں جا رہے ہیں. تو جب اس کی خبر ملی تو جو دوسرے رشتہ دار تھے سب لوگ بہت رونے دھونے اور پریشان ہو گئے. لیکن میں نے اپنے بہن بھائیوں کو سب کو یہی سہارا اور یہی مشورہ دیا, اور یہی میں نے ان کو اٹھایا کہ اللہ پہ بھروسہ رکھو, سب سے پہلے اللہ کی ذات ہے, اس کے بعد کوئی چیز اور ہوگی. اور پھر وہ الحمدللہ جب وہ صحیح ہو گئے اس تمام معاملے سے گزر کے, اور پھر میں جب خود بیمار ہوئی, اس کو شدید والی ہوئی تھی علامات اور مجھے درمیانی والی ہوئی تھی, تو مجھے جو میرا ایک یقین تھا اللہ پر وہ اور بہت زیادہ اسٹرانگ ہوا. اور چونکہ میں اس کے تجربے سے گزری تو میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ بتا رہی ہوں کہ اتنا پریشان ہونے کی, اتنا گھبرانے کی, اتنا بھاگم دوڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے وہی چیز کی, گھر میں بھی ماسک پہن لیے, گلوز اٹھا لیے, اس نے بھی اپنے گھر میں ماسک پہن لیے, لوگ دور دور ایک دوسرے سے رہنے لگے. اسی نے جو نا ہمیں اللہ نے ان تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ, اور
وہ جو دوائیں میں نے ساری بتائی ہیں وہی دوائیں ہم نے استعمال کی. میں نے بھی زیترومیکس کھائی, میں نے بھی اراؤنڈ دا کلاک ٹائلینول کھائی, وہی کچھ میں نے کیا اور اللہ نے ہمیں اٹھا کے کھڑا کر دیا. تو یہ جو ہے نا ایک ذاتی تجربہ بھی ہے جو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ آج میں یہاں پر بیٹھی ہوں, اور انشاءاللہ بہت سے لوگ اللہ کے کرم سے ضرور شفا پائیں گے. اور لیکن سوشل ڈسٹینسنگ اس میں بڑی ضروری ہے, بہت ضروری ہے, سوشل ڈسٹینس بہت ضروری ہے. لیکن دیکھیے ہمارے پاس تو یہاں پر امریکہ میں بھی ایسے لوگ رہتے ہیں کہ ایک گھر میں 5 لوگ رہتے ہیں, تو آپ ان کو سوشل ڈسٹینس کہاں تک کر لیں گے. تو ہم نے بس یہی کہا پھر آپ ماسک پہنیں, منہ دوسری طرف کر کے بیٹھیں, جس کرسی پر بیٹھتے ہیں اس پہ کسی اور کو نہ بیٹھنے دیں. گھر میں 4-5 لوگ بیمار ہو چکے ہیں, تو اتنا بھی فریک آؤٹ ہونے کی, اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جب سب کو لگ گیا تو لگ گیا, اللہ بچا لے گا. تو اسی گھر میں رہے, تو اتنا پریشان مت ہو. ہاں ماسک پہنیں, گلوز لگائیں, اپنے برتن الگ کر لیں, اور جو ہے نا اللہ پہ بھروسہ رکھیں, اور اپنی جو امیونٹی کو وائٹامنس کھا کر, وائٹامن ڈی کھا کر, وائٹامن سی کھا کے, زنک آکسائڈ کھا کر ضرور بچائیں. اور ایک بہت امپورٹنٹ چیز میں آپ بتانا چاہ رہی ہوں اس وقت, جس کو آپ لوگ بہت کیئرفلی سنیں. یہ بیماری جو ہے نا زیادہ وائرس کے بعد, اس کے بعد جو کلاٹنگ ہوتی ہے, بلڈ کلاٹنگ ہوتی ہے شریانوں میں, اس سے زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے, موت کا باعث بنتی ہے. ہر آدمی کو, جس کو درمیانی قسم کے اثرات ہوئے ہیں یا شدید قسم کے اثرات ہوئے ہیں, ایسپرین ملتی ہے 81 ملی گرام, جس کو امریکہ میں بیبی ایسپرین کہتے ہیں, پاکستان میں شاید 100 ملی گرام کے اماؤنٹ میں ملتی ہے. ہر کوئی وہ روز ایک کھانا شروع کرے, ہونے کے بعد بھی 1 مہینے تک ضرور کھائیں. بہت شکریہ.